اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین، آج کے دور میں ہر انسان گناہ گار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب، کمزوری، کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، اور چھوٹے بڑے گناہ میں ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت تقریباً مبتلا ہیں۔ چھوٹا بڑا گناہ ہر انسان سے ہو جاتا ہے، کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، کوئی بھی انسان مرد ہو یا عورت گناہوں سے معصوم نہیں ہے۔ صرف انبیاء کرام کی ذات ہے جو گناہوں سے معصوم ہے۔ صحابہ کرام بھی گناہوں سے محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان سے گناہ ہوا نہیں، اور اگر ہوا ہے تو اللہ پاک جل شانہ نے زندگی میں ہی ان کے اس گناہ کو معاف فرما کر ان سے اپنی رضا کا اللہ پاک نے اعلان فرما دیا۔ اس کے بعد نہ کوئی محفوظ ہے نہ کوئی معصوم ہے، ہر انسان خطا کار ہے۔ یہ تو اللہ پاک جل شانہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ پاک جل شانہ نے ہمارا بھرم رکھا ہوا ہے۔ اس نے ہمارے عیبوں کو، ہماری کمی کوتاہیوں کو، ہماری کمزوریوں کو لوگوں پر ظاہر نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم لوگوں میں نیک نام بھی ہیں، ہم لوگوں میں ہمارا بھرم بھی ہے، لوگوں میں ہماری عزت بھی ہے، لوگ ہمارا احترام بھی کرتے ہیں۔ اگر آج اللہ پاک جل شانہ ہمارے گناہوں کو، ہماری کمزوریوں کو، ہماری کمی کوتاہیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دے، خاندان والوں کے سامنے، برادری والوں کے سامنے، ماتحتوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے، والدین کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لہذا جو مین بات آج میں نے عرض کرنی ہے، جو اس آیت کی روشنی میں جو میں نے تلاوت کی ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمان دوسرے مسلمانوں کو بعض اوقات ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کسی کمزوری کی وجہ سے، ان کے کسی عیب کی وجہ سے ہم ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ہم اپنے سے کمتر اور چھوٹا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ گار تو بس یہی ہے، ہمارے اندر تو نہ کوئی گناہ ہے، نہ ہمارے اندر کوئی خامی ہے، نہ ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، نہ ہمارے اندر کوئی عیب ہے، اور نہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ خود کو گناہوں سے پاک و صاف سمجھ لیتے ہیں، اور دوسرے مسلمان بھائی کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ان کو ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس مسلمان سے نفرت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے میرے دوستو۔ ہر مسلمان گناہ گار ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ سارے کے سارے بنی آدم گناہ گار ہیں، کوئی گناہوں سے معصوم نہیں ہے، کوئی گناہوں سے پاک اور صاف نہیں ہے۔ ہاں، بہترین گناہ گار وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ تو انسان سے ہوگا، بلکہ گناہ ہونا انسان سے فرض ہے، اس لیے کہ فرشتوں میں اللہ پاک جل شانہ نے اپنی حکمت سے، مصلحت سے، اپنی منشا سے اللہ پاک جل شانہ نے ان میں شر کا مادہ نہیں رکھا، اس لیے فرشتے گناہ نہیں کر سکتے۔ اور انسان میں اللہ پاک نے اپنی حکمت سے، مصلحت سے، اپنی منشا سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جہاں ایک طرف خیر کا مادہ رکھا ہے تو وہیں شر کا مادہ بھی رکھا ہے، اور یہی انسان کا امتحان ہے کہ وہ اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے گناہوں سے بچتا ہے یا نہیں بچتا، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے نیکی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس لیے میرے دوستو، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ تو انسان سے ہوگا۔ لہذا کسی مسلمان بھائی سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس سے اگر گناہ ہو جائے تو ہمیں اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حقیر ہم تب سمجھیں جب ہم خود گناہوں سے معصوم ہوں، جب ہم خود گناہوں سے پاک ہوں، جب ہم خود گناہوں سے معصوم ہوں۔ حالانکہ ہم خود گناہوں سے معصوم نہیں ہیں، خود گناہوں سے پاک نہیں ہیں، خود گناہوں سے ہم بچتے نہیں ہیں، ہم سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس اللہ پاک جل شانہ نے
ہمارے گناہوں کا پر پردہ ڈالا ہوا ہے. اگر اللہ معاف فرمائے ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو اللہ پاک جل شانہ ہمیں رسوا بھی کر سکتے ہیں, خاندان میں ذلیل بھی کر سکتے ہیں. تو لہذا کسی مسلمان کو میرے دوستو اس کے گناہ کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے, پہلے کسی گناہ کے اندر مبتلا تھا, اب اس نے توبہ کر لی اور اللہ سے معافی مانگ لی کہ یا اللہ آئندہ کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا. پھر توبہ کرنے کے بعد کوئی دوسرا مسلمان اس توبہ کرنے والے انسان کو, مسلمان کو, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, پچھلے گناہ یاد دلا کر اگر اس کو وہ آر دلاتا ہے, اس پہ طنز کرتا ہے, اس پہ تنقید کرتا ہے, اس کو بے عزت کرتا ہے اور اس کو شرمندہ کرتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شرمندہ کرنے والا, یہ آر دلانے والا, یہ اس پہ طنز کرنے والا, تنقید کرنے والا, لوگوں میں اس کو بے عزت کرنے والا, یہ اس وقت تک موت نہیں مرے گا, اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بطور سزا کے اللہ پاک جل شانہ اس کو اسی گناہ کے اندر مبتلا نہ کر دے جو توبہ کرنے والا پہلے کرتا رہا. اور اللہ پاک یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھ تو اس کو طنز کر رہا تھا, اس کو آر دلا رہا تھا, اس کو شرمندہ کر رہا تھا, تو خود بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو چکا ہے. یہ بطور سزا کے اللہ پاک کرتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں, کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, کسی مسلمان کو. ہر مسلمان گناہ گار ہے. اللہ کے نبی نے خود فرما دیا ہر انسان خطا کا پتلا ہے, ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان جلوت میں گناہ نہیں کرتا, محفل میں گناہ نہیں کرتا, لیکن نجی زندگی میں, جلوت میں, جہاں انسان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, وہاں ہر انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت, کوئی بھی ہو, پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ, شہری ہو یا دیہاتی, جو بھی ہے آدمی جہاں بھی رہنے والا ہے, دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا ہے, وہ جو گناہ کرتا ہے نجی زندگی میں, خلوت میں, تنہائی میں, اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. لہذا جب انسان کسی کو آر دلائے, کسی کو شرمندہ کرے یا کسی کو انسان بے عزت کرے, لوگوں کے سامنے کسی کو انسان جو ہے اس کا وقار مجروح کرے, اس کی عزت پہ حملہ کرے, تو اس سے پہلے انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کیا میری خلوت, کیا میری تنہائی, کیا میری نجی زندگی جو لوگوں سے پوشیدہ ہے, لوگوں سے مخفی ہے, کیا وہ پاک ہے؟ اگر وہ پاک ہے تو مجھے دوسروں کو الزام دینے کا حق ہے, اگر وہ پاک نہیں ہے تو مجھے کوئی حق نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے. لہذا کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. ایک اور واقعہ اسی سے متعلقہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں عرض کروں گا.